ایسا نہیں کیا گیا. جیسے ہی وہ پانی اس صحابی پر ڈالے ان کو ہوش آ گیا. یہ حدیث میں واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کے زمانے میں ایک ایک واقعہ ہر موڑ پر نمونے کے لیے دکھاتے ہیں. تو صحابی پر نظر کا اثر ہوا تو پھر ہم اور آپ کہاں کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو بھی چیز پسند آئے ماشاء اللہ بولنا چاہیے. ہر چیز ماشاء اللہ. دین نے اس کی عادت ڈالی ہے آپ کو خود بخود زبان پر ہے. ماشاء اللہ کتنے اچھے کپڑے, ماشاء اللہ آپ کی گاڑی کتنی اچھی, ماشاء اللہ آپ کا گھر کتنا اچھا ہے, ماشاء اللہ فلاں. اس طرح سے بچہ, کوئی بچہ پیدا ہو, کتنا اچھا ہے بچہ, نظر لگے, ماشاء اللہ کتنا اچھا ہے, ماشاء اللہ ہو, نظر دو جملہ. اور آج کل ایک بیماری چل رہی ہے, جب سے بڑا والا موبائل آ گیا, اللہ معاف فرمائے, پیدا ہونے والے بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے اور مرے ہوئے مرحومین کو, مردوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے. سب کی ویڈیو لے کر وائرل کر. ایک نئی بنا ہے. پہلے بچہ پیدا ہوتا, کوئی بھی رشتہ دار کہیں بھی ہوتے تو آ کر دیکھتے, میں محبت سے ماشاء اللہ بولتے, اس کو دعائیں دیتے, مبارکبادی دیتے, اس کا سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا تھا. اب کیا ہوا ہے, رشتہ دار بول رہے ہیں, ارے ذرا بچے کی بچی کی فوٹو ڈالو, ہمیں دیکھ لیں گے. ایسا واٹس ایپ میں پورے گروپوں میں ڈال دے, دیکھو بیٹا ہوا ایسا اچھا ہے. اب دیکھنے والے ماشاء اللہ ہر تھوڑی ہوئے, اس کا ریاکشن ہوگا, یہاں بچے کی طبیعت بگڑی, پھر لے کے ہاسپٹل بھاگیں گے, وہاں رپورٹ نارمل آئے گی. اس لیے کہ نظر بد کا علاج کسی ڈاکٹر اور ہاسپٹل کے پاس ہرگز نہیں, کوئی ٹارگیٹ نہیں سوائے روحانی علاج, کیونکہ جسمانی علاج نہیں ہے, روحانی علاج. ڈاکٹر ٹیسٹ کرائے گا, چیک اپ کرے گا, لیکن اس کا علاج کارگر نہیں ہوگا. اس لیے پرابلم کوئی دوسرا ہے. تو اس لیے دوستوں ہم سب کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. پیدا ہونے والے بچوں کسی کے بعد بھی فوٹو جو ہے وائرل نہ کریں, اس لیے کہ اس کے برے اثرات ہوتے ہیں, بچوں کی طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں, پھر ماں باپ کو سب کو پریشانی ہوگی. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قرض جو ہے وہ دین ہے, اور جس کے پاس سے آدمی قرض لیتا ہے اسے واپس کرنا ضروری ہوتا ہے. قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے, 3 پارے میں, اسے آیت مدائنہ کہتے ہیں. مدائنہ کے معنی ادھار لین دین, قرض کا معاملہ ادھار. اس کے بارے میں سب سے بڑی آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں اصول بتائے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی قرض لینے کی کوشش نہ کرے, خود حلال کمائی کے لیے کوشش کرے, محنت کرے, چاہے معمولی سا پیشہ بھی کیوں نہ ہو. بڑے بڑے علماء کرام نے بات لکھی ہے, کسی بھی حلال پیشے کو حقیر نہ سمجھے, کوئی بھی حلال, چاہے چپل سینے کا کام بھی کیوں نہ ہو. چپل بھی ضرورت ہے, جیسے کپڑے ضرورت ہے, چپل بھی ضرورت ہے. کسی آدمی کو کوئی ہنر نہیں آتا, ٹوٹے ہوئے چپلوں کو سی کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے, یہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. ایک شخص کا واقعہ ہے, وہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, پوچھا کیوں تم ایسا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں, فاقہ ہے, اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, ایک کلاڑی ہے اور ایک شال ہے, اوڑھ کر سونے کی کمبل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیچو, اور کلاڑی لے کر کے لکڑیاں جنگل میں کاٹو, کاٹ کر کے لا کر کے بیچو, اس سے گزارا کرو. صحابہ فوراً مان لیتے. آج کل کے فقیر بھیک مانگنے کا جو پیشہ بنا ہے وہ لوگ نہیں مانتے. کیوں؟ بغیر محنت کے پیسے آ رہے ہیں, روزانہ 500 1000 پتہ نہیں اور کتنا کما رہے ہیں, روز بنا کر کے, خود کام کرنے کی صلاحیت رکھ کر کے. غلط بات ہے. وہ فوراً مان گئے اور انہوں نے کلاڑی لے کر کے جو ہے جنگل میں گئے اور لکڑیاں کتر کے گزارا کرتے تھے بیچ کر کے. چند دنوں کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کی، پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں اس دن سے اب کام کاج شروع کر دیا، جنگل کو جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، بیچ کر کے اسی سے گزارا بیوی بچوں کا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ حالت تمہاری بہتر ہے اس پہلی والی حالت سے کہ تم لوگوں کے پاس جا کے مانگتے تھے، ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہوتا تو قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ پھٹا ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر ضرورت شدیدہ کے بھیک مانگتا ہے، کام کرنے کی صلاحیت رکھ کر بھی لوگوں سے پیسے لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں، پورے ہڈی میں، جیسے ڈینجر کی نشانی کہیں کرنٹ وغیرہ میں ٹرانسفارمر کے پاس اس کے بعد لگاتے نا ہڈیاں، اس کا پورا چہرہ ہڈیوں کا ہوگا، گوشت نہیں ہوگا۔ سب لوگ پوچھیں گے بھائی یہ کون ہے؟ کہیں گے یہ بغیر ضرورت کے بھیک مانگنے والا ہے۔ تو اسلام خودداری سکھاتا ہے، محنت سکھاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے پسینہ ٹپکا کر حلال کمانے والا اللہ کا محبوب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہوتے بھی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر کھاتے، لوہے کی زرہیں بناتے تھے، جنگ میں جو لباس کام آتا ہے تیر تلوار سے بچاؤ کے لیے حفاظت کا ذریعہ، لوہے کی زرہیں بناتے تھے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے تھے، جنگی لباس، اور اسی کو بیچ کر کے اس سے گزارا بسارا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام زراعت کا کام کیے، کھیتی میں ہل چلائے، اور وہی خود گیہوں، دھان، چاول، دال جو بھی ہوتا تھا اس کی پیداوار خود لاتے، خود پکا کر کھاتے۔ اس زمانے میں تو کوئی دوسرا آدمی دکان والا بازار نہ تھا، خود پہلے انسان ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کھیتوں میں محنت کر کے کما کر کھائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کارپینٹر کا کام کیے، حضرت ادریس علیہ السلام لکڑیوں کا کام کیے، حضرت داؤد علیہ السلام زرع بنانے کا کام کیے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کر کیے، پیغمبروں نے محنت کی۔ تو خود محنت کر کے حلال کمائی کھانے والے کو اللہ کا لاڈلا اور محبوب قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جو ہے آدمی جہاں تک ہو سکے قرض سے بچنے کی کوشش کرے، جتنی کمائی ہے اسی میں ضرورتیں پوری کرنے میں عافیت ہے۔ جیسے کہا جاتا نا جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ، عافیت ہے۔ چادر چھوٹی ہے ذرا پیر سپڑ لو، کوئی حرج نہیں۔ اگر چادر چھوٹی ہے پیر لمبے کریں گے، مچھر بھی کاٹیں گے، سردی بھی لگے گی، نقصان ہوگا۔ آمدنی کم ہے، خرچ کم، سادگی، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسلام میں بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ خودداری یہ اسلام سکھاتا ہے اور محنت اسلام سکھاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آدمی کو اگر یہ کاروبار کرنا نہیں پڑتا دوسرا کاروبار کرے، کوئی بھی کرے، بیکاری اچھی چیز نہیں، کسی بھی حلال پیشے کو معمولی نہ سمجھے۔ ہاں وہیں جا کے کام کرنا نہیں، کچھ بھی ہو حلال کام آدمی کر سکتا ہے نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اس میں عزت ہے۔ اور بھیک مانگنے میں، سوال کرنے میں، ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے۔ دستے سوال لاکھوں ہی عیبوں کا عیب ہے۔ دستے سوال، دست کے معنی ہاتھ، ادھر 5,000 روپے دو، بھائی 10,000 روپے دو، ایسا ہے نا۔ بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ آدمی پھیلاتا ہے، دستے سوال لاکھوں ہی عیبوں کا عیب ہے، جس ہاتھ میں یہ عیب نہیں وہ دستے غیب ہے۔ اللہ سے لینا ہے، ایک کاروبار سے کیا دوسرا کرے، اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پہلے وقت نمازیں بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی نبھائیں، حقوق بھی ادا کریں اور بزی رہیں۔ بزی رہنے والے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بیداری میں ایک چائے پی کے آدھا ایک گھنٹہ برباد کرتے ہیں اور پیپر پکڑ کر اور نیوز وغیرہ خبروں میں 2-4 دوست مل کے 2-4 گھنٹے برباد ہو گئے، ان سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے جو ہے اسلام کی تعلیمات پر میں اور آپ عمل کریں گے، سراسر عزت ہی عزت ہے، شرافت ہی شرافت ہے۔ قرض کے سلسلے میں قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ بہت ساری رہنمائیاں ہی
انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو اگلی جمعہ تو تفصیل سے پیش کی جائے گی. تو اس لیے جو ہے ہم اور آپ مسلمان ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس نبی رحمت کی ہر تعلیم پر، ہر نصیحت پر دل و جان سے زیادہ خوش ہو کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سفر کی سنتوں کا بیان ہو رہا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمن بہت زیادہ آ گئے تھے، حالت خراب تھی صحابہ کی، اور ڈر کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے کلیجے منہ کو آ لگے تھے، اس موقع پر دشمن سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی. چھوٹی سی دعا ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اس کا مطلب ہے اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیجیے اور ہمیں دہشت اور خوف سے امن عطا فرمائیے. آپ یہ مطلب پڑھ لیجیے، جب کبھی شدید دشمن آ گیا، اٹل دشمن ہے، اس کے سامنے دعا کو پڑھتے رہیے، اللہ اس کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیں گے، ہم بچ کے نکل سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر ہم پڑھیں اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، چھوٹی سی دعا ہے لیکن پاورفل دعا ہے. کٹر دشمن ایک دم، کہیں ہندو مسلم کے غلاٹے ہو جاتے ہیں. بنگلور کا الحمدللہ ہمارے علاقے میں تو کوئی ویسے گڑبڑ نہیں ہوتی، اللہ کرے کہ ہمیشہ ایسا ہی ماحول رہے. لیکن ہندوستان کے بعد دیگر علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف غیر مسلم لوگ وغیرہ سب بہت زیادہ تعصب میں بہت کچھ حرکتیں کرواتے ہیں اور بہت زیادہ دشمنی میں نفرت پھیلاتے ہیں. ان کے لیے بھی ہر کے لیے بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، بہت پاورفل دعا ہے. پڑھتے رہیں 40 دفعہ پڑھیں گے تو دشمن کی آنکھ پر جو ہے پردہ پڑ جائے گا، ہم سامنے رہیں گے، اس کو نظر نہیں آئے. تو عجیب تاثیر ہے دعاؤں میں، اس کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی، اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.